میرے آج کے گیسٹ ہیں مظہر عباس صاحب. پاکستان کا کلچر آپ کی پرسپیکٹو میں کیا ہے؟ یہ جو چاروں صوبوں کے کلچر ہے یہی ہمارا کلچر ہے. پاکستان کو آپ ایک جب بھی آپ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. ہماری اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ، اس کو جو آپ کمپیئر کرتے ہیں اس ٹائم سے، what do you feel؟ ہم ایک ڈائریکشن لیس نیشن رہے ہیں جب سے پاکستان بنا. ہم اپنی کوئی ڈائریکشن سیٹ ہی نہیں کر سکے. آج دنیا کو ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ کا نام نہیں پتا ہوگا لیکن نیلسن منڈیلا کا نام سب کو. لیڈرشپ جو ہوتی یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. لازم تو نہیں ہے ہر کوئی فرحاد بنے منصور بنے، البتہ اتنا لازم ہے جس راہ کو بھی وہ سچ جانے، بس ایک اسی کا ہو کے رہے. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ ویلکم ٹو اسپیک ایزی. میں ہوں عائشہ عمر. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 365 نیوز، بریکنگ نیوز، ہیڈ لائنس. یہ سب میرے آج کے گیسٹ کی زندگی میں بہت اہم رہی ہیں. 42 ایئرز سے جرنلزم میں ان کا کریئر چل رہا ہے. ہی از ون آف دا ٹاپ 5 نیمز ان جرنلزم when you talk about پاکستانی جرنلزم. اور بہت بولڈ اور فیئرلیس ہیں. ہی از نون فار ہز انٹیگریٹی. ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، کھرا سچ بتاتے ہیں. آئی نو آپ کے دماغ میں کسی اور کا نام آیا ہوگا جب میں نے کھرا سچ بولا، لیکن نہیں، وہ میرے گیسٹ نہیں ہیں. میرے آج کے گیسٹ ہیں مظہر عباس صاحب. آئی ایم اے بگ فین آف ہم ایز اے پرسن، آف ہم ایز اے جرنلسٹ. انہوں نے 3 کتابیں بھی لکھی ہیں، ٹی وی چینلز میں بھی کام کیا، پرنٹ جرنلزم، یو نیم اٹ. ہی از بن تھرو آل آف اٹ ود انٹیگریٹی، ود ٹروتھفلنس، فیئرلیسنس، اینڈ ہی از نون فار ہز اسٹرانگ اسٹانس ان فری جرنلزم. تو آئیے بات کرتے ہیں مظہر عباس صاحب سے. اور ہم مظہر صاحب کے ساتھ ان کی اس اسٹڈی / ڈرائنگ روم میں بیٹھ چکے ہیں. یہ اسٹڈی زیادہ ہے نا مظہر صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اچھا، یہ جو کمرہ ہے اس میں اتنی ساری کتابیں ہیں تو میں تو اس کمرے کو اسٹڈی کہوں گی. یہ کون سا کمرہ ہے آپ کے گھر کا؟ یہ بیسکلی ڈرائنگ روم کہہ لیں آپ، ڈرائنگ روم کم اسٹڈی، کیونکہ یہیں سے میں پروگرامز وغیرہ اگر یہاں سے گھر سے کرتا ہوں تو یا تو ادھر سے کرتے ہیں یا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے ادھر سے کرتے ہیں. اس میں سو یہ آپ کا اسٹوڈیو بھی ہے، یہ ڈرائنگ روم بھی ہے، اور یہ اسٹڈی بھی ہے، میرے گھر کی طرح. بالکل ملٹی فنکشنل سارے کمرے ہیں. جو ہماری انڈسٹری کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے آن ایئر بھی جانا ہوتا ہے. ہاں بس یہی ہے، اور میٹنگز بھی کرنی ہوتی ہیں. سو اچھا، اور یہ جو ساری کتابیں ہمیں نظر آ رہی، تصاویر نظر آ رہی ہیں، کتابیں تو اس سائڈ پہ ہیں. یہ اوور دا ایئرز آپ کے ان خاص شخصیات سے انٹریکشنز ہیں جو ہوئے. سب سے فیوریٹ پرسنالٹی آپ کی پاکستانی اور انٹرنیشنلی بھی جس کا آپ نے انٹرویو کیا ہو یا جس سے ملاقات ہوئی ہو، جس سے انسپائر ہوئے ہوں، سب سے فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے؟ دیکھیے بہت سی ہیں اس میں، کچھ یعنی یہ تو بہت کم تصاویر ہیں. بہت سی تصاویر ابھی نہیں ہیں، لگانی ہیں اس میں. اب جیسے یہ اس میں ایک بلیک اینڈ وائٹ، بہت سی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر ہیں اس میں. ایک جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کی تصویر ہے، بہت ہی نفیس آدمی تھے، اور ان ججز میں تھے جنہوں نے آمریت کے دور میں اوتھ لینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے. اسی طرح اسلم اظہر صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے فاؤنڈرز میں سے ایک ہیں. چند ایک لوگ جنہوں نے ٹیلی ویژن کو بنایا، کھڑا کیا، اور جن کا کہنا تھا کہ ٹیلی ویژن کمائی کا دھندا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس اسکول آف تھاٹ میں تھے. پھر بے نظیر بھٹو سابق وزیر اعظم، ان کے ساتھ میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو میں نے کوریج کی ہے پچھلے ان دی لاسٹ 42 ایئرز، اس میں سے تقریباً 25-30 سال بے نظیر بھٹو کے مختلف ایونٹ. ظاہر ہے she was the only at that time was the only politician who was fighting against martial law along with other parties. تو ان کے ساتھ ایک ہاٹ اینڈ کولڈ وہ رہتا تھا ان کے ساتھ، کیونکہ ایز اے رپورٹر
ہمیں ان کو کرٹیکل ویو بھی دینے کھٹا پڑتے میٹھا تھے. رشتہ. ہاں مطلب اس طرح کا تھا. ہاں پھر اسی طرح بیگم نصرت بھٹو کی تصویر ہے, مرتضیٰ بھٹو کی بھی ہے. پھر جو انڈیا کے للو پرساد یادیو مشہور وہ ہیں, ان کی تصاویر ہیں. فارمر پریزیڈنٹ فاروق لغاری کی تصاویر بھی ہیں اس میں. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے تصویر. لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی فیوریٹ پرسنالٹیز اگر آپ نے لسٹ کرنی ہو, ٹاپ 2 کر لیں, کہ ان سے مل کے, ان سے انٹریکٹ کر کے آپ بہت انسپائر ہوئے اور ان کی جرنی کو دیکھ کے آپ نے کہا دس از دا ماڈل پرسن, دس از دا کائنڈ آف پرسن ایوری بڈی شوڈ اسٹرائیو ٹو بی. ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی. ان کے ساتھ ایک تو بہت ہی پرانا تعلق ہے ان کا میرے والد کے ساتھ, کہ ظاہر والد سے تو بہت جونیئر تھے تقریباً, وہ تو استاد کہتے تھے ان کو. اور پھر ان کی جرنی جو میں نے دیکھی ان کی, یہاں جب پہلے ایک زمانے میں پرنس سینما ہوتا تھا, اس کے پیچھے ان کی چھوٹی سی کلینک ہوا کرتی تھی. اس کلینک سے جب انہوں نے SIUT بنایا تو انہوں نے اپنی پرائیویٹ کلینکس ختم کر دی. انہوں نے ایک تو ادارہ بنانا, ادارہ کھڑا کرنا, پھر ان کی پوری پرسنالٹی کا اگر آپ جائزہ لیں تو اسٹوڈنٹ لائف میں ویری ایکٹیو ایکٹیوسٹ. 1953 میں جب پہلی اسٹوڈنٹ موومنٹ چلی تو ہی واز among the few who were leading that movement, جو فیس میں اضافے کے خلاف, اس سب کے خلاف, جس میں اس تحریک کے اندر 8-10 اسٹوڈنٹس شہید بھی ہوئے تھے اس میں. تو ڈاکٹر ادیب رضوی, ڈاکٹر ہارون, ڈاکٹر سرور, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایکٹیولی اسٹوڈنٹ. پھر اپنا پروفیشن جب انہوں نے اڈاپٹ کیا تو پروفیشن میں بھی انہوں نے اس کمٹمنٹ کے ساتھ گئے. بلکہ ایک مرتبہ ادیب صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا پالیٹکس میں کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی تو پالیٹکس ہے, ٹو سرو دا پیپل. ایکچولی تو انہوں نے کہا کہ ایکچوئل سیاست تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کیسے کرتے ہیں, لوگوں کے کس طرح. اور اتنا بڑا میرا خیال ہے ایشیا کا سب سے بڑا اس طرح کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ, جہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ, اور ان کے ہاسپٹل کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاسپٹل میں کوئی VIP وارڈ نہیں ہے. کوئی انٹرنیشنلی کوئی آپ کسی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں؟ نیلسن منڈیلا. یو آر دا سیکنڈ پرسن سیئنگ دیٹ. پچھلی ایپیسوڈ میں اسد عمر صاحب کا انٹرویو کیا تھا, انہوں نے بھی نیلسن منڈیلا کا نام لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں, جو یہاں بھی ہوگی, ان کی کتاب پڑھیں تو اس میں آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ ایک شخص اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ کتنا پکا ہوتا ہے. ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے نیلسن منڈیلا کا, وہ یہ ہے کہ ایک یعنی جو اگر آپ جنوبی افریقہ کی تاریخ پڑھیں تو انسانیت شرمندہ ہو جائے کہ جہاں آپ کو بلیکس کے ریسٹورنٹس بھی الگ, وائٹ کے ریسٹورنٹس بھی الگ ہوتے تھے, وائٹ کے فٹ پاتھ بھی الگ ہوتے تھے, جتنے گورے ہوتے تھے ان کے سینما الگ ہوتے تھے. آپ سلیوری کے ٹائم پہ جب چلے جائیں, اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی 34 سال جو ہے وہ جیل کاٹی. پھر سب سے جو کمال چیز تھی, جب وہ اپنی اسٹرگل میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے پہلا جو ان کا وہ تھا, ایک طرح سے آرڈر تھا یا اپیل تھی کہ کسی وائٹ کو ٹچ نہیں کیا جائے گا, اور کسی وائٹ کو جو جہاں تھا, جس پوزیشن میں تھا وہ اس پوزیشن پہ رہا. اور پھر ایک ٹینیور وہ پریزیڈنٹ رہے. یہ نہیں کہ انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہے. آج دنیا کو ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ کا نام نہیں پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن نیلسن منڈیلا کا نام سب کو. لیڈرشپ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کہ ایک کامیابی حاصل کی, جس کے لیے لڑے تھے اس کو عملی جامہ پہنایا, کامیاب ہوئے, پھر ایک خاص وقت تک پریزیڈنٹ بنے ہیں, اور اس کے بعد سائیڈ ہو گئے. دوسرے لوگ آئیں چلیں, اچھے برے لوگ جیسے بھی آتے رہیں. آپ کو لگ رہا ہے ابھی کرنٹ ٹائمز میں کوئی ایسا انسان ہو جو اس بات پہ جا سکتا ہے؟ نہیں لگ رہا. اچھا, انٹیگریٹی اینڈ فیئرلیسنس, یہ دو چیزیں ان دونوں پرسنالٹیز میں, کہ اپنے پرنسپلز, اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرنا اور ڈرنا بھی نہیں. وہ شعر ہے نا, لازم تو نہیں ہے ہر کوئی, لازم تو نہیں ہے ہر کوئی فرہاد بنے منصور بنے, البتہ اتنا لازم ہے
جس راہ کو بھی وہ سچ جانے، بس ایک اسی کا ہو کے رہے. کیا بات ہے. تو جو آپ کو سچ لگتا ہے اس کو فیئرلیسلی اس بات پہ قائم رہیں. یہ دو پرنسپلز ان دونوں پرسنالٹیز میں ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کوالٹی، لائف کوالٹی ہونی چاہیے ایک ہولسم زندگی؟ دیکھیے ہم جتنے ہم سب بھائیوں نے، ہم سب بھائیوں کے لیے ہمارے رول ماڈل ہمارے والد ہیں. ایز این اسکول ٹیچر انہوں نے شروع کیا، رامپور سے آئے، اور میری والدہ کا تعلق لکھنؤ سے تھا. تو اور یہاں آ کے انہوں نے ٹیچنگ کا پروفیشن اڈاپٹ کیا، اور اس کے بعد پھر حیدرآباد میں دوستوں نے مل کے سٹی کالج حیدرآباد کی بنیاد رکھی، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے طالب علم کیے، جن میں سے بہت سے طالب علموں نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر بھی کیا، جیسے ڈاکٹر مبارک علی. اور صرف وہی نہیں، ایجوکیشن میں ایک خاص وہ لینے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ان کو علم و ادب کا بڑا شوق تھا. حیدرآباد کے جتنے بڑے 60s اور 70s میں یادگار مشاعرے تھے، انڈو پاک، وہ مشاعرے وہاں کروائے. پھر ریڈیو پاکستان میں انہوں نے گیت بھی لکھتے تھے، اور روبینہ قریشی وغیرہ نے ان کے گیت گائے ہیں. تو آپ لوگوں کا بچپن اس سب کے ان سارے لوگوں کے، کیونکہ یہ لوگ گھروں میں پھر ظاہر ہے ہمارا جب جو تعلق لکھنؤ سے تھا تو وہاں بھی سب زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ان کا تعلق کہیں نہ کہیں علم و ادب سے رہا. ہمارے ماموں تھے، بہت اچھے ڈرامے لکھتے تھے. اس میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے ان کا تعلق تھا. شروع کے 10 سال میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی پازیٹیو سچویشن نہیں رہی؟ بالکل. قیام پاکستان کے فوراً بعد ہم کرائسس کا شکار ہو گئے، ایک بحران کے بعد دوسرا بحران. کیوں؟ اس کی وجہ تو اب تاریخ دیکھے گی کہ جو پارٹیشن ہوا اس پارٹیشن پہ ایک ڈبیٹ ضرور تاریخ کو ظاہر ہے، لیکن ہو گیا پارٹیشن ہو گیا. ہاں، وہ تو ڈبیٹ ایک ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. پاکستان کی جو جماعت تھی پاکستان بنانے والی، مسلم لیگ، وہ پاکستان کے قیام کے بعد اس طرح آپس میں لڑی اور اس طرح تتر بتر ہوئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے پاکستان ایکسیڈنٹلی بنایا ہے، جبکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، اپنے خاندان وہ کیا. اور اس کا ثمر یہ ملا کہ مسلم لیگ اپنے قیام کے فوراً بعد جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. بنگالیوں پر ہم نے شک کرنا شروع کر دیا، بنگالیوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے ہم نے. وہ انتخابات جیتتے تو ہم ان کے اس انتخاب کو قبول نہیں کرتے، اسمبلی توڑ دیتے. تو یہ سارے مسئلے ایسے تھے کہ جو پاکستان میں پہلے 5 سالوں میں سیٹ ہونے شروع. اچھا، آئی ایم سوری، میں آپ کو یہاں روکوں گی. مزید صاحب، ایک بہت انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں آیا. اچھا، ہر کوئی بات کرتا ہے یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. پاکستان کا کلچر آپ کی پرسپیکٹیو میں کیا ہے؟ کیا کلچر ہے ہمارا یہ جو چاروں صوبوں کے کلچر ہیں، یہی ہمارا کلچر ہے مل کے. تو کیا ہے؟ How would we define Pakistan? دیکھیں، پاکستان کو آپ جب بھی آپ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. ہم اسی میں کنفیوژن ہمارا رہا. ہم نے پاکستان کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا بجائے اس کے کہ ہم سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بناتے ہیں. ہمارے یہاں اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ایشو ہمارے ساتھ ہوا وہ ایشو یہی ہوا، ہم ریلیجس کانفلکٹس میں چلے گئے، ہم ایتھنک کانفلکٹس میں چلے گئے، ہم قومیتوں کے کانفلکٹس میں چلے گئے. اس کی وجہ سے ہم قوم نہیں بن پائے. تو ہم یونائٹڈ ہی نہیں ہیں، تو ہم دنیا کو کیا اپنا ایک فیس دکھائیں گے؟ یہی تو آپ نے پہلے بیچ میں بیچ میں یہ بھی ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کیا ہم کانفیڈریشن بن سکتے ہیں. اس میں اگر ہم فیڈریشن نہیں بن سکتے تو کیا کانفیڈریشن بن سکتے ہیں. تو ہم نے نہ اپنے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو حقوق دیے، اور جو چیزیں بنائی تھیں انہیں بھی خراب کیا. یعنی اس شہر کو دیکھ لیں، اس شہر میں ہمارا بچپن گزرا ہے. اس شہر میں ہم سینما بھی جایا کرتے تھے. ہمارے پیرنٹس کی یہی کہانیاں ہیں. ہم کہتے تھے اچھا بتائیں آپ کا شہر کیسا تھا.
तो एक खुल्लम खुल्ला फिरते थे सब। उसी वही नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद जहाँ हम रहा करते थे, उसकी सड़कें भी कुशादा थी। आज भी लियाकताबाद की सड़क अगर आप देखें तो लियाकताबाद की सड़क पे जो है वो इतनी कुशादा सड़क है। मेरी अम्मी भी वहीं रहती हाँ, थी। लेकिन उसको इतना इनक्रोच करके तो कराची को एक सोने की चिड़िया समझकर सबने वहाँ से फ़ायदा, उससे इस शहर से फ़ायदा उठाया। पानी की यहाँ फरावानी है लेकिन पानी नहीं आता। और ये मैंने बहुत तवील आपका डिस्कशन सुना था ताबिश के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा था जो आपने बोला था कि पाइप सारे फट जाते हैं, उनमें से तो पानी आ रहा होता है लेकिन घरों में पानी नहीं आ रहा। नलकों में पानी इस पॉइंट पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और कम राइट बैक टू स्पीक ईजी। हाँ जी, वेलकम बैक टू स्पीक ईजी। मैं हूँ आयशा उमर, आप लोग देख रहे हैं 365 न्यूज़, और आज की एपिसोड में मेरे मेहमान हैं द फियरलेस, द बोल्ड, द डायनामिक, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मज़हर अब्बास साहब। सहाफ़ी हैं, 42 ईयर्स के अक्रॉस स्पैन होता है इनका करियर, एंड आई बिलीव 1981 में आपका जर्नलिज्म का करियर शुरू हुआ। एम आई करेक्ट? 82 में, हाँ, जब मैं पैदा हुई थी। मैंने अपनी एज भी बता दी। बट सो मेरे गेस्ट हैं आज, और हम बात कर रहे थे कराची के हालात की, बिकॉज नाउ कराची इज जस्ट अ स्प्रॉलिंग सिटी ऑफ ट्रैश, of pollution, of cars, of buildings which are falling down, लेकिन काम चल रहा है। The city doesn't stop. यही कराची की कराची की खूबसूरती है, उसकी एक पैरेलल इकोनॉमी है कराची की, वो चलती है, लेकिन उसकी जो दूसरी खूबसूरत शक्ल थी उसको हमने बदसूरत बना दिया। कराची का सिनेमा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, बहुत हमने इस तरीके से सिनेमा हाउसेस तबाह किए। कराची की, वही मैंने कहा कि कराची की सड़कें आज भी बड़ी कुशादा हैं अगर आप उधर से इंक्रोचमेंट ख़त्म करा दें, लेकिन नहीं ख़त्म करवाई जाती। कराची में अगर पीने के साफ़ पानी का भी अगर आप ओरिजिनल देखें, पार्टीशन से पहले के कराची का डिज़ाइन था, उसको अगर आप देखें, और पहला मास्टर प्लान अगर आप देखें, तो हमने सारी चीज़ों को एक जो कहते हैं ना, आप बनी बनाई इमारत को गिरा दिया हमने। कराची में सर्कुलर रेलवे चलती थी, कराची में ट्राम चलती थी, कराची के अंदर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी। अच्छा मज़हर साहब, आप जो इतनी ओपनली मिरर दिखाते हैं सोसाइटी को, और ट्रूथ और रियलिटी को सामने रखते हैं, और यही आपके करियर की आई थिंक लाइफ फिलॉसफी रही है हमेशा, सो इज़ इट स्कैरी समटाइम्स? मतलब आई एम श्योर ज़िंदगी में बहुत टाइम्स पे आपको डर लगा होगा, उसको आप कैसे हैंडल करते रहे? देखिए, हमारे जो सबसे बड़े भाई थे ना, जो फौज में थे, तो वो जब कॉलेज में बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे। एक मर्तबा गवर्नमेंट कॉलेज का फाइनल हो रहा था, वो हॉकी इंटर कॉलेजिएट फाइनल हो रहा था, तो उनके वो क्योंकि उन पे ख़ास निगाह थी अपोजिट टीम की, तो उन्होंने चुन के उनके सर पे हॉकी मारी। तो जब हमारे फादर को पता चला ना कि ये हुआ है, तो उस ज़माने हमारे यहाँ वो आए हुए थे, अल्लामा रशीद तुराबी साहब आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि देखो जाके क्या मसला है वो है। इतने में पता चला कि वो मोहल्ले में, ये हैदराबाद का वाक़या है, तो मोहल्ले में पूरी वो लड़के जो है ना, उस टीम के लोगों को पकड़ के लेकर आ रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए ना। तो मेरे वालिद ने उन लड़कों को डांटा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हो गई चोट, खेल में चोट लगती है, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी टीम के लड़कों को यरगमाल बना लिया जाए और उनको यहाँ पकड़ के माफ़ी मांगनी जाए। उन्होंने कहा नहीं, आप सारे लोग जाए, कोई मसला नहीं, हो गया। तो ये फेयरलेसनेस वालिद की तरफ से आई। जैसे हमारे यहाँ गुलशन इकबाल में हमारे अपार्टमेंट पे अटैक हुआ, तो मेरे बड़े भाई और मुझसे छोटा जो अजहर है, वो हमारे वालिद, वो, मैं ऑफिस में था उस वक्त, मैं इवनिंग स्टार में काम करता था, तो मैं सुबह जल्दी निकल जाता था। तो वो आए और मेरा छोटा भाई था, अजहर से भी छोटा, तो 3 भाई उस वक्त घर पे थे उसमें, और एक मेट थी, तो उन्होंने आके जितना मारना था उन्होंने मारा, ठीक ठाक किस्म का। तो जफ़र तो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था उसको, वो
تو میرے والد باہر تھے، تو وہ جب گھر میں آئے تو وہ بس بیٹھ گئے، اور کیونکہ پورا گھر اسمیش تھا، تقریباً اپارٹمنٹ پورا اسمیش تھا اس میں. ڈان کے جو مالک تھے اس وقت، حمید ہارون صاحب، وہ ICO وہ آئے، تو انہوں نے پھر ہمارے والد کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، یہ جگہ سیف نہیں ہے، جن لوگوں نے کیا ہے وہ ان کا خاص علاقہ ہے، یہ ہے، چھوڑ دیں اس جگہ کو، چھوڑ دیں، ہم کہیں ادھر کلفٹن وغیرہ کی سائڈ پہ آپ آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ حمید تم کیوں چاہتے ہو کہ جنہوں نے اٹیک کیا میں ان کو کامیاب ہونے دوں، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو اگر انہوں نے مارنا ہوگا تو وہ وہاں بھی آ کر مار سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ آپ کو پھر ایک اسٹرانگ بناتی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ جرنلسٹ کو پروٹیکشن ملنی چاہیے پاکستان میں، سیکیورٹی ملنی چاہیے تاکہ وہ کھل کے بات کر سکیں؟ جو اس پروفیشن میں آتا ہے نا، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ رسکی پروفیشن ہے. بٹ شوڈ دی اسٹیٹ پرووائڈ سیکیورٹی؟ اسٹیٹ کی تو رسپانسبلٹی صرف مجھے ایز اے جرنلسٹ پروٹیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر شہری کو، لیکن مور سو جرنلسٹ. کیونکہ میں ایک طریقے سے، ظاہر ہے میری رسپانسبلٹی یا کسی پولیٹیشین کی رسپانسبلٹی، پولیٹکس بھی پبلک سروس کے لیے ہوتی ہے، اور جرنلزم بھی ٹو انفارم دا پیپل. Absolutely. And did you feel that from all your employers over the years? میں نے سب سے زیادہ مجھے جو سیفٹی تھی وہ AFP میں، جب میں کام کرتا تھا انٹرنیشنل نیوز ایجنسی. تو انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز یا براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں کارپوریٹ، وہ بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، اور ہمارے لوکلی بالکل بھی نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی. بس آپ ہمیں نیوز دیں، ہم آپ انفارمیشن دیں. وہاں کیونکہ ابھی بھی ایک لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا، تو غالباً رائٹرز کا ایک کیمرہ مین تھا، مجھے یاد ہے، وہ پھر آلموسٹ پیرالائزڈ ہو گیا تھا. وہ جہاں تک مجھے یاد ہے آج تک وہ ادارہ اس کی فل سیلری اس کو دیتا ہے. اچھا مظہر صاحب، جب ڈینیل پرل کے کیس پہ آپ کام کر رہے تھے، جس کی فائلز آئی بلیو یہ ساری ہیں، یہ نیچے والی، یہ بیچ میں جو ہے نا. اچھا، تو اس ٹائم کے بارے میں بتائیں، ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرئنس؟ وہ جب میں نے AFP جوائن کی تو آئی تھنک 2000 میں یا 2001 میں نے AFP جوائن کی، تو وہ بڑا کراچی میں ایک طریقے سے بہت، اسی وقت 9/11 ہوا تھا، 9/11 کے، اور 9/11 کے بعد اس کا اسپل اوور پاکستان پر آیا بہت برا، جب افغانستان پہ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد طالبان اور القاعدہ اور یہ اس کا بے شمار بے انتہا ایلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا. تو کراچی بیکیم دی ہب آف ٹیرر گروپس اس میں. اور اس میں جو 2002 کا جو پیریڈ ہے، دا ہول ایئر 2002، اس میں ڈینیل پرل کا کیس، اس میں شیرٹن بلاسٹ، اس میں میریٹ بلاسٹ، اس کے اندر امریکن کونسلیٹ، اس میں ایک ڈپلومیٹ بھی مارا گیا، اس کے اندر اس میں آواری کے سامنے ایک بلاسٹ ہوا اس میں. تو ایک طریقے سے ایون جو امریکن کونسل جنرل کا گھر تھا اس کے سامنے، اس میں کوئی 14 کے قریب فوٹوگرافرز، کیمرامینس زخمی ہوئے تھے اس کے اندر اس میں. تو وہ پورا پیریڈ جو تھا نا، وہ فل آف، یعنی کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن فل آف نیوز اینڈ ہاربل نیوز. اور وہ ساری چیزیں میں نے کور کی، ظاہر ہے ایز پرل کیس کو، اس لیے کہ ایک تو ایز اے جرنلسٹ اس کو میں نے فالو کیا، پھر اس میں نیوزی ایلیمنٹ بہت تھا. پھر اس کی جو اسٹوری، جو ایک چیلنج تھا نا فار اے جرنلسٹ، کمپٹیٹرز ہوتے ہیں رائٹرز AFP دوسرے، تو ایک کمپٹیشن تھا، ڈفرنٹ اسٹوری کیا آ رہی ہے آپ کی طرف سے، آ رہی ہے وہ نکال کے آپ لا رہے ہیں اس میں، وہ آتے ہیں. پھر یہ کہ who will break the final story، یہ تھا کہ جو جب کورٹ میں سزا ہونی تھی، جس دن ورڈکٹ آنا تھا، اس کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ اگین فار اے جرنلسٹ، how you can dig out the story اور how you should follow the story. تو جب ورڈکٹ آنا تھا تو کیونکہ جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا. اچھا سر، ہمیں بریک پہ جانا ہے، ورڈکٹ بریک کے بعد بتائیں. ورڈکٹ آتے ہی بریک کے بعد، بس بریک کے بعد ہی آئے گا. بالکل، یہیں پاز کرتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد ورڈکٹ بتاتے ہیں.
Welcome back to Speak Easy. मैं हूँ आयशा उमर. I'm in conversation with senior journalist मजहर अब्बास साहब. और ब्रेक से पहले हम एक वर्डिक्ट पर जाने वाले थे कि जब डैनियल पर्ल के केस में फाइनल वर्डिक्ट आनी थी और किसने स्टोरी ब्रेक करनी थी, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं सर. उस ज़माने में जो अक्यूज थे उनका केस चल रहा था इनसाइड्स प्रिजन. पहले कराची में, फिर वो शिफ्ट हो गया हैदराबाद प्रिजन. तो अब जब जजमेंट शिफ्ट हुआ हैदराबाद, तो अब ये था कि यार मसला ये कि किस तरीके से पहली स्टोरी कैसे ब्रेक की जाएगी, किस तरह की जाएगी. और ज़ाहिर है एक कंपटीशन था विद आवर कॉम्पिटिटर्स. So many competitors. क्योंकि इससे पहले हुआ ये था कि जब फॉर द फर्स्ट टाइम अहमद सईद शेख, जिसे शेख उमर कहते हैं, उन्होंने पहली मर्तबा जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, तो एपी की कोलीग्स थी अपना कैथी गैनन. तो कैथी गैनन ने वो स्टोरी ब्रेक की थी कि जब शेख उमर ने ये स्टेटमेंट दी कि एज फार एज आई नो पर्ल इज डेड. तो वो स्टोरी ज़ाहिर है वो अच्छा, उसने भी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो क्योंकि वो हाउ नहीं, वो तो खैर एक अलग चीज़ है. उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि सबको निकाल दिया गया था जर्नलिस्टों का. तो वो उसने टैक्टफुली वो की थी कि वो कहीं जाके छुप गई थी, फिर उसने आखिर में अंदर से किसी तरीके से, एनीवे ये होता है जर्नलिस्ट. तो अब जब फैसला आने वाला था तो फिर खबर कैसे निकली. हुआ ये कि उससे जब जेल सुपरिटेंडेंट का उन्होंने कहा कि अच्छा मैं कर देता हूँ, चले गए. अब हमने ये कहा कि वो जेल के अंदर हमें कैसे ले जाएगा. वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी हैदराबाद, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज थी. एक मरतबा अटेम्प्ट की, पकड़े गए. अच्छा, आपने अटेम्प्ट की? हाँ, अंदर जाने की सीक्रेटली. फिर मैंने अपने जो मेरा साथी था रिफत, उससे मैंने कहा कि तुम चले जाओ. तो उसने, क्योंकि फिर जो आईजी थे उन्होंने भी कोऑपरेट किया. उन्होंने कहा ऐसा करो तुम में से एक दूसरी साइड से आ जाए. तो उसको भेज दिया हमने. कुछ कोड वर्ड्स हमने डिसाइड कर लिए कि अगर जैसी फैसला हो, तो अगर सज़ा हो तो, क्योंकि मेन एक्यूज शेख उमर था, तो जैसी सज़ा हो या जो भी हो परी फ़ौरन बता देना. अंदर पीटीवी की पूरी वीवी अपना ओबी वगैरह सब खड़ी थी और वो होने वाली थी. तो वो अंदर ले गए. उस आईजी के साथ अंदर गया तो किसी ने मोबाइल भी चेक नहीं किया उसका. तो जैसे ही फैसला हुआ, उसने खट से मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था इस्लामाबाद को कि आपने ये वो करना है. उन्होंने ऑलमोस्ट स्टोरी बनाई हुई थी. तो द मिनट जो फैसला हुआ और उसने मुझे बताया, मैंने उन्हें बताया एकदम. वाओ. अच्छा, इंटरनेशनल उसमें सेकंड्स से भी अगर आप मैटर करते हैं. बिल्कुल. तो वो फिर ज़ाहिर है, वो मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी का बहुत डिफाइन एक पीक मोमेंट. बड़ा मतलब मुझे आपने स्टोरी ब्रेक की. फिर मुझे पेरिस से कॉम्प्लीमेंट का वो आया एएफपी के बॉसेस की वजह से. और जो बगैर वेरीफाई करके आगे बढ़ाते हैं कि हम पहले ब्रेक कर दें और हम ज़्यादा बता दें. What do you have to say about that? देखिए, वो फिर अल्टीमेटली तो लोगों को पता चलता है ना. अब जैसे बहुत से लोग ये कि कल हुकूमत जा रही है, परसों हुकूमत जा रही है कहते रहते हैं. तो अल्टीमेटली लोगों को ये रियलाइज होता है यार ये तो पिछले हफ्ते भी कहा था, पिछले महीने भी कहा था. तो यू स्टार्ट लूजिंग योर क्रेडिबिलिटी. बट चले हुकूमत की बातें आप अगर साइड पे करें, जो अवाम के साथ हो रहा है, कोई इंसिडेंट हुआ है सड़क पे, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको किसी ने कवर कर लिया है, जो न्यूज़ एजेंट नहीं स्टोरी दिखा रही और अवाम दिखा रही है. असल चीज़ यही है कि जो अवाम दिखा रहे हैं उसको भी आपने वेरीफाई तो करना है. देखिए, बहुत मामूली सी वो है कि अगर कहीं गोली चल गई है ना, और आपने देखा कि 4 लोग गिरे पड़े हैं, तो आपने वो चला दी. आपने ये चलाई कि ये 4 लोग मर गए. ज़रूरी नहीं है कि वो मरे हों. यहाँ वो चीज़ आती है कि एक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई. नाउ यू हैव टू फॉलो दैट इन्फॉर्मेशन कि ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, इसमें मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है. इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी को डेवलप करें. एक रेस है सोशल मीडिया और या डिजिटल मीडिया, उस रेस में हम लगे हुए हैं. उसमें इंफॉर्मेशन भी आती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी आती है और डिस इन्फॉर्मेशन भी आती है. इस वक्त क्या आपको लगता है कि टीवी चैनल्स ने कमाई का जरिया ही सिर्फ बनाया हुआ है? साहब ऐसा ही है. कितने %? इसलिए लगता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद फाइनेंशियल मॉडल बनाना, इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गई. नहीं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमेशा से होते थे. अच्छा.
لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرنٹ میں مارکیٹ جو تھی نا وہ ایڈیٹوریل کو ڈکٹیٹ نہیں کرتی تھی. That's what I'm saying کہ وہ اوپر آ گئی, مارکیٹ اوپر آ گیا, ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. ایون ڈراماز میں بھی ہے. ڈراماز میں بھی اب آپ دیکھیں نا, اگر کسی اخبار میں فل اور بیک پیج اشتہار ہو تو اس کی کیجویلٹی تو خبر ہی ہوتی ہے, کیونکہ خبر غائب ہو جاتی ہے نا. آپ نے صحافت, جس صحافت کو آپ سمجھتے ہیں کہ صحافت کبھی بھی کاروبار نہیں ہو سکتی. اچھا سر, آپ نے یہ بک ابھی ریسنٹلی یہ پبلش ہوئی ہے, کتنا ٹائم ہوا؟ یہ ابھی یہ آئی ہے کوئی 2 مہینے پہلے. 2 مہینے پہلے دس بک واز لانچڈ. لانچ کہتے ہیں نا, اٹ واز KLF میں لانچ ہوئی تھی. یہ جرنی تھرو کیوس یہ تھی, اور یہ میری ویسے تیسری کتاب ہے, لیکن یہ 4th بک ہے, کیونکہ ایک بک جو تھی جو یہاں لگی ہوئی ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, جو جرنلسٹوں کی اسٹرگل پہ ہے, وہ ایک ٹیم ورک تھا. اچھا سر, یہ ایک لے پرسن میرا جیسا, خیر چلے میں کافی کوشش کرتی ہوں کہ میں آگاہ رہوں ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے. ول اٹ بی کمپلیکیٹڈ فار می ٹو انڈرسٹینڈ؟ اس میں آپ کو بتاؤں, اچھا یہ بک میں نے ڈیڈیکیٹ بھی جو جرنلسٹوں کے نام کی ہے, یہ اس میں dedication, acknowledgement. This book is dedicated to 2 prominent journalists, late Idris Bakhtiar and late Iqbal Jafri. تو یہ مجھے میرے لیے بہت یہ آپ کے انٹرسٹ کی, دیکھیں یہ آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے کہ اس میں اگر آپ کا انٹرسٹ, فار انسٹنس آپ کا انٹرسٹ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ٹیررزم وغیرہ کے, اس کے حوالے سے کہ پاکستان میں دہشت گردی کیسے شروع ہوئی, کیا ہوئی اس میں, تو اس کا پہلا چیپٹر ہے سیکورٹی اینڈ ٹیررزم. اگر آپ کا اس میں وہ بھی ہیں وٹنس ٹو ٹیرر, اس کے 5-6 حصے ہیں. اس کو بیسکلی 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا نا, تاکہ جس کا جو انٹرسٹ ہو, اور یہ 2014 سے لے کے 2023 تک جو لکھا ہے. اتنا کچھ ہے مظہر صاحب آپ سے سیکھنے کو, آپ سے بات کرنے کو. سو مینی کویسچنز آئی ہیو ایون رائٹ ناؤ, اور انشاءاللہ مے بی آئی گیٹ ٹو ٹاک ٹو یو another day, مے بی کچھ مہینوں بعد ہم آپ کا پھر سے انٹرویو کرنے آئیں, کوئی ایسی سٹوری بریک ہو, کوئی ایسی بات ہو جس پہ آپ کا پرسپیکٹو جاننے کے لیے میں بے چین ہوں, تو میں ضرور آؤں گی. تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. بہت شکریہ, بہت سارے لوگوں کا, آپ کے کرو کا, سارے آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور آپ کی بک میں بہت جلد حاصل کر کے پڑھوں گی انشاءاللہ. تھینک یو. ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. دس واز اسپیک ایزی. آئی ایم عائشہ عمر. خدا حافظ.